السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس اور دیگر اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میرا موضوع سخن ہے آزادی سے قبل ہندوستان میں اہل حدیثوں کی دینی، تعلیمی اور سیاسی حالت ایک سرسری جائزہ۔ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ اصلاحی تحریکات سے بھرپور ہے۔ انہی تحریکات میں اہم اور منفرد تحریک اہل حدیث ہے، جو قرآن و سنت کی خالص پیروی، عقیدہ توحید کی دعوت اور بدعت و خرافات سے اجتناب پر زور دیتی ہے۔ آزادی سے قبل کا دور مسلمانوں کے لیے سیاسی زوال، دینی انحطاط اور تعلیمی پسماندگی کا زمانہ تھا۔ تاہم ان ناسازگار حالات میں بھی اہل حدیث علماء نے دین کی بقا، علم کے فروغ اور قوم کی اصلاح کے لیے قابل قدر خدمات انجام دی۔ ہندوستان میں آزادی سے قبل اہل حدیثوں کی دینی حالت تھا۔ اہل حدیث علماء نے آزادی سے قبل دین کی خالص تعلیم قائم کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کا اصول تھا کہ دین صرف قرآن و حدیث سے اخذ کیا جائے اور ہر وہ عمل جو کتاب و سنت کے خلاف ہو ترک کر دیا جائے۔ انہوں نے شرک، بدعت، تعویذات، قبروں کی پرستش اور غیر اسلامی رسومات کے خلاف جرأت مندانہ آواز بلند کی۔ شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں ڈاکٹر رفیع اللہ مسعود تیمی لکھتے ہیں کہ انہوں نے استبدادی حکمرانی کو اہمیت نہ دی اور دہلی کے گلی کوچوں اور جامع مسجد کی سیڑھیوں پر واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے بقول جن باتوں کو کہنے کی بڑے بڑوں کو بد گجروں میں بھی ہمت نہ ہوتی تھی، اب وہ سر عام کہی اور کی جانے لگی۔ شیخ عبد الرحمن فریبائی نے اپنی کتاب الحرکۃ السلفیۃ و دورها فی احیاء السنہ میں ان علماء کا ذکر کیا ہے جنہوں نے سرزمین ہند میں سنت کی احیاء کی۔ ان میں نواب صدیق حسن خان بھوپالی، حسین بن محسن انصاری، محمد بشیر شہسوانی، سلامت اللہ جراج پوری، احمد بن حسن، نور الحسن بن صدیق حسن، نذیر حسین محدث دہلوی، عبد الغنی مجاہد، بدیع السماء حیدرآبادی، عبد الوہاب ملتانوی، حافظ ابو محمد ابراہیم عالوی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ علماء توحید و سنت کی دعوت کے لیے وعظ، خطبات، دروس اور تحریرات کے ذریعے ایک ہمگیر علمی تحریک چلا رہے تھے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا ثناء اللہ مصری، مولانا عبد الرحمن مبارک پوری، عبد الحق بنارسی، عبد الحق حقانی اور عبدالعزیز رحیم آبادی وغیرہ نے بھی بر صغیر میں دینی بیداری پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جیسا کہ ڈاکٹر بہاؤالدین نے اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث میں ذکر کیا ہے۔ آزادی سے قبل اہل حدیثوں کی تعلیمی حالت۔ ہندوستان میں اہل حدیث جماعت نے تعلیم قائم کرنے پر بھی مکمل توجہ دی اور ہمیشہ اس مقصد کے لیے کوشاں رہی۔ انہوں نے مدارس و مکاتب کا ایک وسیع نیٹ ورک قائم کیا۔ مثال کے طور پر امرتسر میں عبداللہ بزروی نے میاں نذیر حسین دہلوی سے علم حدیث حاصل کرنے کے بعد اپنے گاؤں میں دارالتدریس کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ ضلع فیروزپور کے علاقے لکھوکے میں الجامعۃ المحمدیہ کے نام سے ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد مولانا ابو محمد ابراہیم عالوی نے 1880 عیسوی میں صوبہ بہار کے ضلع آرا میں مدرسہ احمدیہ سلفیہ کی بنیاد رکھی۔ ارشاد الحق عطوی اپنی کتاب پاک و ہند میں علماء اہل حدیث کی خدمات حدیث میں لکھتے ہیں کہ دہلی قدیم زمانے سے ہی علوم و فنون کا مرکز بنا رہا ہے۔ یہاں مدرسہ رحیمیہ کا آغاز شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم نے کیا تھا۔ 1857 عیسوی کے کچھ عرصے بعد جب شاہ محمد اسحاق مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے تو ان کی مسند پر میاں نذیر حسین محدث دہلوی جلوہ افروز ہوئے اور ان کا مدرسہ میاں صاحب کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے علاوہ دہلی میں مدرسہ علی جان، مدرسہ ریاض العلوم اور مدرسہ دارالعلوم اور مدرسہ دارالسلام جیسے کئی مدارس میں مختلف ادوار میں دینی تعلیم کی خدمت انجام دی۔ تاہم آج کے دور میں جو شہرت و مقبولیت مدرسہ رحمانیہ دہلی کو حاصل ہوئی وہ کسی اور مدرسے کو نہ مل سکی۔ دارالحدیث کی بنیاد شیخ عبد الرحمن اور شیخ عطاء الرحمن نے مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کی تجویز پر 1921 عیسوی میں رکھی۔ سامعین، یہ مدارس حدیث، فقہ، تفسیر اور علم کلام کے ماہر علماء تیار کرتے تھے۔ اہل حدیث علماء نے تعلیم قائم کرنے کے لیے اردو زبان کو ذریعہ تعلیم بنایا۔ انہوں نے کتابیں تصنیف کی، تراجم کیے اور عوام میں دینی شعور پیدا کیا۔ مثال کے طور پر شاہ اسماعیل شہید نے تقویۃ الایمان کے نام سے ایک اہم کتاب تصنیف کی تو سید نذیر حسین محدث دہلوی نے فتاوی نظریہ کے نام سے تصنیف کی۔ علامہ رشید رضا مصری لکھتے ہیں اگر ہماری ہندی علماء اس زمانے میں علوم حدیث کی خدمت نہ کرتے تو مشرقی ممالک سے علم حدیث مٹ چکا ہوتا۔ آزادی سے قبل اہل حدیثوں کی سیاسی حالت۔ جب برصغیر میں مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہوا
طوائف الملوک کی اور بدامنی عام ہو گئی. مرہٹے سکھ اور باقی صوبیدار سلطنت کو توڑ رہے تھے اور مغل بادشاہ صرف نام کے رہ گئے تھے. تو اس وقت کی اخلاقی گراوٹ، عیاشی اور غیر کا فقدان سلطنت کی تباہی کا سبب بن رہے تھے. ایسے پرآشوب دور میں اہل حدیث علماء نے سیاسی میدان میں جہادی فکر کی بنیاد پر تحریک کا آغاز کیا، جس کی اساس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے رکھی. 1799 عیسوی میں ٹیپو سلطان کے ساتھی میر صادق انگریزوں سے مل گئے اور ٹیپو سلطان سے نیز قوم و ملت سے غداری کی. انگریزوں نے اس کے بعد مکمل طور پر ہندوستان پر اپنا تسلط قائم کر لیا. ایسے میں حضرت شاہ عبدالعزیز نے ہندوستان دارالحرب ہے کا فتویٰ دیا. اپنے شاگرد سید احمد شہید متوفہ 1831 کو امیر جہاد مقرر فرمایا اور ان کے ساتھی اپنے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید، داماد اور بھانجے عبدالحی شاہ بڑھانی کو روانہ کیا. جنگ مظفر آباد کے بعد امیر المومنین سید احمد شہید اور ان کے رفاقہ نے بالاکوٹ کی وادی میں ڈیرے ڈالے، لیکن ہزارہ کے سنگدل اور زمین فروش باز مسلمانوں نے سردار شیر سنگھ کو اطلاع دے کر ان پر حملہ کروا دیا. اس حملے میں سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید اور ان کے متعدد رفقا 1831 عیسوی میں جام شہادت نوش کر گئے. اہل حدیثوں کی پوری قیادت شہید ہو گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تحریک کو زندہ رکھا. مولانا عنایت علی عظیم آبادی اور مولانا ولایت علی عظیم آبادی بالاکوٹ پہنچے اور بقیت الصیب مجاہدین کی قیادت سنبھال کر تحریک مجاہدین کو از سر نو زندہ اور تابندہ کیا. جب انگریزوں نے جذبۂ جہاد کی پاداش میں اہل حدیثوں کو وہابی تحقیق باقی قرار دیا اور حنفی علماء تحریک سے علیحدہ ہو گئے، تب بھی اہل حدیثوں نے اپنی جانیں قربان کر کے 100 سال تک تحریک مجاہدین کو زندہ رکھا. تحریک مجاہدین کے امراء اور سید احمد شہید کے جانشین جیسے مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، مولانا عبداللہ، مولانا عبدالکریم، میر رحمت اللہ نے ایک مومن، عالم، بہادر اور نیڈر قیادت کا کردار ادا کیا. 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں جب انگریزوں کے خلاف عالمی بغاوت بلند ہوا تو سب سے زیادہ حصہ اہل حدیثوں نے لیا. جنرل بخت جو کہ پکے اہل حدیث تھے نے اپنی قیادت میں دہلی پر قبضہ کیا. دیہات اور قصبات میں اہل حدیث عوام نے اس تحریک میں بھرپور کردار ادا کیا. میاں محمد شفیع نے اپنی کتاب 1857 پہلی جنگ آزادی میں لکھا ہے کہ اس جنگ میں اہل حدیث جماعت نے 5 لاکھ جانوں کی قربانی دی. نواب صدیق حسن خان نے آزادی ہند کے لیے اپنی حکومت و اقتدار کو قربان کر دیا. سید رشید حسین محدث دہلوی نے اپنی زندگی کے 1 سال قید میں گزارا. مولانا غلام رسول محن نے سرگزشت مجاہدین میں لکھا ہے کہ 20ویں صدی کے آغاز سے نصف صدی تک اندرون ملک جماعت مجاہدین کے ساتھ مخلصانہ وابستگی رکھنے والوں میں یہ افراد شامل تھے: حاجی نور محمد صراف فیروز پوری، مولانا عبدالقادر حصوری، مولانا ابراہیم آلوی، حاجی عطاء الرحمان، حاجی عبدالرحمان بانیان دار الحدیث رحمانیہ دہلی وغیرہ. سامعین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل حدیث جماعت نے نہ صرف دینی و تعلیمی میدان میں نمایاں خدمات انجام دی بلکہ سیاسی شعور کو بھی زندہ رکھا، قوم و ملت کے مفادات کو ہمیشہ مقدم رکھا اور حریت و آزادی کو اپنی اول ترجیح دی. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. آمین.